یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں شہر کی رہنے والی تھی اور شادی گاؤں میں ہوئی تھی، مگر میں بہت خوش تھی کہ شوہر مجھے بے پناہ چاہتے تھے۔ ایک روز جب میں کپڑے سلائی کر رہی تھی کہ گاؤں کی ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر جو بات اس نے بتائی، میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں فوراً وہاں سے۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقت زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر میرا خالہ زاد تھا اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے جب میں شہر کی پروردہ تھی۔ وہ مجھ سے محبت اور میری قدر بھی کرتا تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی اور شہری لڑکی ہو کر بھی اس کے ساتھ دیہات میں گزارا کر رہی تھی۔ ان دنوں ان کے گاؤں نہ بجلی تھی اور نہ صاف پانی۔ ٹی وی اور پنکھے کی سہولت تو دور کی بات، ٹھنڈا پانی بیٹے کو بھی میسر نہ تھا۔ شادی سے پہلے میں شہر میں اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی، جہاں مجھے ہر سہولت میسر تھی۔ وہیں سے میں نے ایف اے کیا تھا، جبکہ میرے شوہر جمشید نے 8ویں میں ہی سکول چھوڑ دیا تھا، وہ بھی گاؤں کے اسکول سے۔ اس طرح گاؤں اور خاندان والوں کے مطابق میں اپنے شوہر سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، لیکن اصل بات تو پیار اور محبت کی ہوتی ہے۔ انسان کو اگر کسی سے سچی محبت ہو تو وہ دیہات میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور ویرانے میں بھی اپنی جنت آباد کر سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی محبت کے بل بوتے پر اس ویرانے میں اپنی جنت آباد کر رکھی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ہوتے مجھے کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہماری زمین تھوڑی سی تھی لیکن جمشید محنت سے کام کرتے تھے۔ اگر فصل اچھی ہو جاتی تو سال بھر کا گزارا ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں شہر جیسی سہولتیں میسر نہ تھی، خاص طور پر جب کوئی بیمار ہو جاتا تو پریشانی گھیر لیتی۔ بعض اوقات تو شہر کے اسپتال تک پہنچتے پہنچتے ہی راستے میں ہی مریض دم توڑ دیتا۔ تاہم میں دیہات میں رہ کر بھی خوشی تھی۔ یہاں سکون تو تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے اپنے جیون ساتھی کی محبت حاصل تھی۔ زندگی میں سکون کے سوا میں نے کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی تھی۔ جمشید بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، چاہے وہ زمین پر ٹریکٹر چلا رہے ہوتے یا اپنے ڈیرے پر موجود ہوتے۔ ان کا دھیان میری طرف ہی رہتا تھا۔ وہ کافی خوش اخلاق اور ہنس مکھ انسان بھی تھے، گھر آ کر بھی لطیفے سنا کر مجھے ہنساتے رہتے۔ ایک دن جب وہ ٹریکٹر لے کر کھیتوں کی طرف گئے اور کام ختم کرنے کے بعد اپنے ڈیرے پر جا بیٹھے، ادھر جب کسی کام سے جب میں اپنے احاطے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ دو عورتیں ہماری زمین سے مٹی لے رہی ہیں۔ میں ان کے قریب گئی تو ایک نے دوسری سے کہا، سن ادھر دیکھ، یہی ہے زمین والی، چھوڑ دے مٹی۔ دوسری نے روئن سے میری طرف دیکھا اور اکڑ کر بولی کہ میں تو مٹی اس کی زمین سے لوں گی، دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، آخر کیا کر لے گی میرا، چلی تو ٹوکری اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے۔ اس کی بات سن کر میرے کان لال ہو گئے۔ میں مٹی اٹھانے سے بھلا کیوں منع کرتی، مٹی لینے سے کون روکتا ہے؟ مگر جب اس نے اکڑ فون سے بات کی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بھی اب ذرا غصے میں پکار کر کہا، او تہاری والی، خبردار، جو یہاں سے ایک ذرا مٹی بھی لی، چل ٹوکری واپس الٹ دے۔ اس پر وہ کہنے لگی، نہیں الٹتی، دیکھتی ہوں تو کیا کرتی ہے، میں تو یہیں سے مٹی لے کر جاؤں گی۔ یوں ہم دونوں میں تکرار شروع ہو گئی، جبکہ دوسری عورت بیچ بچاؤ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، بی بی ہم تنور بنانے چلتے ہیں، آخر بات کیوں بڑھاتی ہو، تم نے کوئی مکان تو نہیں بنانا، ایک ٹوکری مٹی سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ مگر ہماری تو میں بڑھ گئی۔ اتفاق سے میرے شوہر اس وقت ڈیرے سے نکلے تو مجھے اس عورت سے جھگڑتے دیکھ کر ہماری جانب آ گئے۔ پھر پوچھا کہ کیوں جھگڑ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے فریاد کے سے انداز میں اس کو بات بتا کر مدد طلب کی کہ یہ عورت ایک تو مٹی اٹھا رہی ہے، اوپر سے مجھ پر دھونس جما رہی ہے۔ جمشید مجھ سے کہنے لگے، مینو تو گھر کے اندر جا، میں خود اسے نمٹ لیتا ہوں، اس نے تمہاری اجازت کے بغیر مٹی اٹھائی کیسے؟ میں اپنے شوہر کی اخلاقی مدد ملتے ہی میں شیر ہو گئی اور دوبارہ اس عورت کو برا بھلا کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔
کہ اس نے خواہ مخواہ میرا دل جلایا تھا۔ صبح صبح موڈ خراب کر دیا تھا۔ سوچا کہ اب جمشید ضرور اس مغرور عورت کی خبر لیں گے جس نے ان کی چہیتی بیوی کی توہین کی تھی۔ 2 4 منٹ گزرے مگر دل کو قرار نہ آیا۔ تبھی میں نے دروازے سے جھانکا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ عورتیں ہنس ہنس کر میرے شوہر سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ خود مٹی کی بھری ہوئی ٹوکریاں ان کے سروں پر رکھ رہے ہیں۔ یہ منظر تو جیسے میرے دل دوزخ کا نظارہ تھا۔ میرے تو تان بدن میں آگ لگ گئی۔ سوچنے لگی کہ میں کیا سمجھ رہی تھی اور یہ کیا ہو رہا تھا۔ جس شوہر کا یہ سوچا کہ وہ ان کی خبر لے گا، اس وقت وہ کتنا غیر بن چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا ساتھ نہ دے رہا تھا اور وہ میرے ہی مخالفوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ میں ذرا غصے کی تیز تھی۔ یوں تو غصہ نہ آتا مگر جب آتا تو بے تحاشا آتا۔ اسی لیے اس وقت جی چاہا کہ میرے ساتھ ہاتھ میں کہیں سے پستول آ جائے اور ان دونوں کو جان سے مار ڈالو۔ نہ جانے کیوں آج اس ذات پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ آیا تھا۔ جیسے ہمیں جمشید کی مجھ پر نظر پڑی تو ان کی ہنسی جیسے غائب ہو گئی اور پھر وہ کچھ شرمندہ سے ہو کر ڈیرے کی طرف چلے گئے۔ وہ عورتیں بھی مجھے دیکھ کر جیسے کھسیانی ہو گئی، مگر میں نے نوٹ کیا کہ اس کھسیانے پن میں بھی جھگڑنے والی عورت کے انداز میں ایک شان بے نیازی رچی ہوئی تھی، جیسے انسان کو کسی جیت کی خوشی مسرور کر دیتی ہے۔ جمشید کا یہ معمول تھا کہ روز دوپہر 2 بجے گھر آ جاتے، پھر کھانا کھاتے اور سو جاتے، مگر عجیب بات کہ آج وہ گھر نہ آئے اور نہ دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہ اپنے ڈیرے سے ہی قریبی زمیندار کے ڈیرے پر چلے گئے۔ میں رات تک غصے سے کھولتی رہی اور ان کا انتظار کرتی رہی۔ شاید وہ جلدی گھر آ جاتے تو اپنا غصہ ان پر نکال کر سکون سے سو جاتی اور پھر اتنی اذیت نہ ہوتی، مگر اب تو سراسر میرا نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ کسی پل آرام تھا۔ رات گئے وہ گھر میں آئے اور مجھ سے بات کیے بغیر ہی سو گئے۔ میں سمجھی کہ جھگڑے کے ڈر سے ایسا بن رہے ہیں کہ میں ان سے باز پرس کریں گے، صبح اٹھ کر مجھے خود ہی منا لیں گے۔ جب صبح ہوئی تو میں حیران تھی کہ جمشید ایسے بن گئے جیسے کل کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ان کی محبت کی عادت تھی مگر آج اس درد کو مجھے سہنا ہی پڑا۔ میں کچھ دن ان سے روٹھی رہی مگر انہوں نے مجھے منانے کی کوشش نہ کی۔ جب میرے دل کی اذیت بڑھ گئی تو آپ ہی ان کو منانے لگی، جبکہ وہ بھی انجان بنے ہوئے تھے۔ اب میرے منانے پر بھی مان کے نہیں دے رہے تھے، جیسے قصور ان کا نہیں میرا ہو۔ اگلے دن بھی دیر سے ڈیرے سے گھر آئے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے دیر سے گھر آنے کو معمول بنا لیا۔ اگر میں کبھی پیار سے بات کرتی، کبھی روٹھی شکوہ کرتی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ مجھ سے بات بھی مختصر اور روکھے پھیکے انداز میں کرتے۔ بچے خود ان کی گود میں بیٹھتے مگر وہ توجہ نہ دیتے بلکہ انہیں جھڑک دیتے۔ میں ان کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے۔ بتاتی چلوں کہ میں اپنے بچوں کے کپڑے خود ہی سلائی کرتی تھی۔ ایک روز حسب معمول کام ختم کر کے میں گھر کے برآمدے میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی کہ دیہات کی ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی، ارے کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب خالہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، ارے تمہارا گھر والا کسی اور عورت سے تعلق میں ہے، دونوں کھیتوں سے ادھر نہر کے کنارے جو جنگل ہے وہاں ملتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ مشین کے ہتھے پر جم گئے اور میں اس عورت کا منہ تکنے لگی۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہیں۔ جمشید کے بدلے ہوئے رویے کے باعث مجھے بھی اس عورت کی بات میں کہیں نہ کہیں صداقت معلوم ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے اس عورت کا؟ وہ عورت کہنے لگی، سعدیہ، اور اس کی سہیلی سلمیٰ ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، ہاں، کبھی کبھار وہ بھی ساتھ ہوتی ہے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی۔ سمجھ گئی کہ یہ وہی عورت ہے جو ہماری زمین سے مٹی اٹھانے آئی تھی اور جس نے برا بھلا کہا تھا۔ کیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ میں بھی کہوں کہ جمشید مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ساری رات انگاروں پر گزری، آنکھوں سے آنسو تھمتے نہ تھے۔ اگلے روز میں نے جمشید کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ میں نہر کے کنارے اس جنگل کی طرف گئی جہاں درخت ہی درخت تھے۔
کچھ ہی لمحوں بعد یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں نہر کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے پاس وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی کشتی کی دوسری اونٹ میں بیٹھ گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ ایک دوسرے میں اتنے گم تھے کہ میرے آنے کا ان کو احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جمشید اس عورت سے کہہ رہے تھے، سعدیہ، میں کوئی راہ نکال رہا ہوں، ہم دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر تو میرا بدن کانپنے لگا، بس اور کچھ نہ سن سکی، بس گم سم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سعدیہ کہہ رہی تھی، تم میرے باپ کو 2-4 بیگھے زمین دے دو، دیکھنا وہ راضی ہو جائے گا۔ میں اب چلتی ہوں، بھائی گھر آ گیا تو وہ میری کھوج میں نکل آئے گا۔ اس کے بعد جمشید بھی کشتی سے اٹھ کر اپنے ڈیرے کی جانب چل دیے۔ تبھی اس نے مڑ کر دیکھا، شاید وہ سعدیہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے زرد اور بے جان دیکھ کر سمجھ گئے کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ پلٹ کر آئے جبکہ سعدیہ دوسری سمت کو چل دی، مگر وہ بھی پلٹ پلٹ کر دیکھتی جا رہی تھی۔ جب وہ کچھ آگے نکل گئی تو جمشید میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر مجھے زمین سے اٹھایا اور اپنے سہارے چلاتے ہوئے گھر لے آئے۔ تمام راستے میں ایک لفظ نہ بول سکی، بے جان لاش کی طرح ان کے ساتھ ساتھ گھر آ گئی اور صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھتے ہی ہوئے کہا، جمشید، تم مجھے کب سے دھوکہ دے رہے ہو؟ انہوں نے مجھے پانی لا کر پلایا مگر میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب میں آپے سے باہر ہونے لگی اور زور زور سے چلانے لگی، تب انہوں نے کہا کہ میں واقعی اس سے ملتا ہوں، مگر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بھی غصے سے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں اور مجھے پوچھنے کا حق ہے۔ میں ہر بات تم سے پوچھ سکتی ہوں، یہ بھی کہ تم اس غیر عورت سے کیا ملتے ہو؟ مگر شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے کھل کر کہا کہ کیا مرد کسی اور عورت کو نکاح میں نہیں لا سکتے اگر وہ اسے پسند آ جائے؟ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر رنجھی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں کروں گا، اور مجھے حق ہے دوسری شادی کرنے کا۔ تمہیں رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا تو اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ۔ اس دو ٹوک جواب نے میرے دل پر گھاؤ ڈال دیے۔ میں روتی رہی اور اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور دور چارپائی پر لیٹ کر کروٹ بدل کر سو گئے۔ اگلے دن صبح ہی میرا ان سے پھر سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، آج جلدی گھر آ جانا، دوپہر کا کھانا گھر پر کھانا۔ وہ کہنے لگا، جب آنا ہوگا تو آ جاؤں گا، تم میرا انتظار نہ کرنا، کھانا کھا لینا تم لوگ۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ہفتے بھر اسی طرح کرتا رہا اور میں کچھ نہ کر سکی، بس روتی رہی۔ جانتی تھی کہ اب اگر جھگڑتی تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا، آخر میں کیا کرتی؟ ہر دم روتی رہتی، دیواروں سے باتیں کرتی۔ جمشید ویسے کا ویسا رہا۔ آخر کار ایک روز میں تنگ آ کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر میکے چلی آئی۔ بتاتی چلوں کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے انتقال کے بعد بڑے ماموں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میری ماموں کی دوسری جگہ شادی ہو چکی تھی، یوں بھی میرا میکا اب اجنبی سا بن چکا تھا۔ مجھے میکے آئے 1 ماہ گزر گیا مگر جمشید نے میری کوئی خبر تک نہ لی اور نہ مجھے لینے آیا۔ آخر کار ممانی کے سمجھانے پر مجبور ہو کر خود ہی گھر واپس لوٹ آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عورت چڑیا کی طرح ہوتی ہے، اگر اپنا گھونسلہ چھوڑ دے تو چڑا دوسری لے آتا ہے۔ تم اپنا گھر چھوڑنے کی غلطی مت کرو، مگر جمشید کو تو شاید اسی موقع کی تلاش تھی۔ جب میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی عورت جسے میں اپنے گھر کے سامنے سے ٹوکری بھر مٹی بھی نہیں لینے دے رہی تھی، آج میرے ہی گھر کی مالکن بنی بیٹھی تھی۔ جمشید اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اس کی نئی دلہن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آؤ آؤ، سفر سے آئی ہو، پانی تو پی لو، مگر میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اپنی اتنی تذلیل برداشت نہ کر سکی اور الٹے قدموں واپس لوٹ آئی۔ آج اس بات کو 10 برس بیت چکے ہیں، جمشید آج تک مجھے لینے نہیں آئے۔ یہ وہی جمشید تھے جو ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، جس کی محبت پا کر میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی تھی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس کی محبت سونے سے بھی قیمتی ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ عورت کی محبت اور قدر و قیمت مٹی سے بھی سستی ہوتی ہے۔ سچ ہے، مادہ ذات کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔
सोचती हूँ काश मेरा बाप ही होता, आज ना तो बाप है और ना माँ भी अपने घर की है। इनका शौहर इन्हें मेके बहुत कम आने देता है। आज मैं अभी आसरा सी मामू मानी के दर पर पड़ी हूँ और अपने नसीबों को रोती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।